حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ دعائیہ 12 ٹوٹی، دستار بخاری۔ موضوع قرآن شریف اور بخاری شریف کے اثرات، آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی۔ موبائل نمبر 9899634768۔ آرام سے السلام علیکم۔ بس بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے نا ایک ادھر ادھر وهو العادل واما القاتل فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن زبير عن عمارة بن اسحاق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اچھا اچھا بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: وأشرف الموازين الحسنى يوم القيامة. وأن عمل بني آدم وقول سكوتا وقال مجاهد الإسلام القتل بالرؤيا ويقال الكفر قال مصدر المسلم وهو العادل وأما القاتل فهو الجاهل. وفيه قال حدثنا أحمد بن عشاب قال حدثنا محمد بن القرآن عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی ابھی آپ کے سامنے بخاری کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے۔ غالباً آپ حدیث سے واقف ایسے نہیں ہوں گے جیسا کہ اس سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے میں تھوڑی بہت چیزیں قرآن مجید اور حدیث سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ہے نفس کا اور مکائد ہیں، مکاریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، خوبیاں ہیں اور فضائل ہیں اور رذائل ہیں۔ نفس کے اوپر انسان کو خود اطلاع ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ ہر ایک کو اپنے متعلق، اپنے اخلاق، اپنے عادات اور کردار کے متعلق پوری اطلاع ہوتی ہے، مگر وہ اپنی غلط چیز کو صحیح دکھانے اور اپنے باطل کو حق کے سامنے طریقے پر پیش کرنے میں کتنے ہی عذر پیش کرے، کتنی ہی مجبوریاں،
لیکن بات چھپتی نہیں ہے۔ غالب نے ایک موقع کے اوپر کہا ہے اپنے محبوب کو خطاب کر کے، تیری رنجش کھلی طرز بیاں سے نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پہ۔ انسان کے اندر ایک تو ہے اس کا خبث کے متعلق مولانا قوم سے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبث سے نفس نہ گردد وصالحہ معلوم۔ عام لوگ تو درکنار، خود صاحب نفس بھی مطلع نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ شیطان اس کے ذہن کے اندر تعویلات و توجیحات کا ایک دفتر کھول دیتا ہے، وہ اپنی برائی کے اندر بھی بھلائی پہ سمجھتا ہے، اور لوگوں کو عام طور پر اپنے بدترین چیزوں کو نہایت ہی حسین ترین انداز میں پیش کرتا ہے۔ تاہم علم النفس کے ماہرین نے بیان کیا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے متعلق ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اس کی چال ڈھال ہے، ایک اس کی گفتار ہے، ایک اس کی تحریر ہے، پھر اس کے متعلق انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ مثلا وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہایت چھوٹے چھوٹے حروف لکھتا ہے، علامت ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بخل ہے، اور اگر بہت ہی کھینچ کر لکھتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ لا ابالی اور نتائج سے بے پرواہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے، اور اگر کوئی اپنی تحریر کے اوپر پوری طریقے پر قادر ہے اور بڑے سجا کر لکھتا ہے تو علامت ہے تو اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے اور اعتدال ہے۔ چال بھی بتا دیتی ہے کہ یہ آدمی کس انداز کا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لازم ہے آدمی کو ذرا گردن جھکا چلے، گردن کشی ملاتی ہے انسان کو خاک میں۔ ایک تو کشی ہے، وہ نہیں، وہ گاؤ کشی ہے، یہ گردن کشی کا لفظ ہے۔ کیا اٹھا کر سر چلنا، سینے کو باہر نکالنا، یہ انسان کو آخری میں ذلیل کر کے رہتی ہے۔ لہذا شروع ہی سے تواضع کو اختیار کرے، الا یہ کہ کوئی مصلحت سامنے ہو، اور عظیم ترین مصلحت۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ پہلوانوں کے انداز میں چلتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ اتنے متواضعانہ انداز میں چلتے کہ قدم مبارک کی چاپ بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ تو علماء کو بڑا زبردست اختلاف ہوا کہ دونوں رفتار ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، ایک کبر کا مظاہرہ کرتی ہے اور ایک تواضع کا مظاہرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کون ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالی، حالانکہ وہ انپڑھ ہوتے ہیں، ایک علم خاص عطا فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ جیسا کہ قصہ موسیٰ و خضر میں خضر کے متعلق خود قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ان کے علوم بہابی تھے، کسبی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا جس میں علم لدنی کہتے ہیں۔ امت میں اس طریقے کے افراد ملتے ہیں۔ ہمارے امبالہ شہر کے اندر ایک بڑے فقیر گزرے ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن عارف کامل و مکمل سائیں توکل شاہ صاحب۔ حد تو یہ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ بھی ان کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور حضرت نے جا کر درخواست کی کہ حضرت یا تو دعا کر دیجئے یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے دل کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت روشن ہو جائے۔ تو سائیں توکل شاہ نے حضرت سے ارشاد فرمایا کہ مولوی جی اپنی انگلی کو ذرا اپنی ہتھیلی کے اوپر رگڑو۔ تو حضرت تھانوی نے رگڑنا شروع کر دیا۔ چند سیکنڈ کے بعد انہیں پوچھا کہ کیا ہوا؟
تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت انگولی بھی گرم ہو گئی اور ہتھیلی کا وہ حصہ بھی گرم ہو گیا. فرمایا کہ مولوی جی اللہ اللہ کیے جاؤ، ایک دن گرمی محبت پیدا ہی ہو جائے گی. اسے علم لدنی کہتے ہیں. سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ، ان کی کتاب کا نام ہے ابریز. مولانا عاشق الہی صاحب مہرٹی نے اس کا ترجمہ کیا ہے تبریز سے. خالص سونے کو کہتے ہیں. تو وہ باوجود ہے کہ بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، مگر قرآن کریم اور احادیث میں فیصلے کیا کرتے تھے کہ کتنا حدیث کا حصہ صحیح ہے، کتنی آمیزش ہے، کتنی ملاوٹ ہے. جب یہ حدیث علماء کے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلوانوں کے انداز میں چلتے، اور دوسری حدیث کہ حضور ایسی تواضع اختیار کرتے کہ آپ کے قدموں کی چاپ بھی سننے میں آتی، تو اہل علم کی ایک جماعت عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے یہاں پہنچی اور کہا کہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اس موضوع کے اوپر بہت سی نایاب اور اہم اور قدیم ترین کتابیں ملتی ہیں. تو سیدی عبدالعزیز سے پوچھا کہ کون سی حدیث صحیح ہے. فرمایا کہ میں پھر اس کا جواب دوں گا. اگلے دن اہل علم پھر پہنچے، تو پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کے متعلق دریافت کیا. عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ دونوں احادیث صحیح ہیں. پہلی حدیث جو ہے کہ آپ اکڑ کر چلتے تھے پہلوانوں کے انداز میں، یہ اس وقت پر جس وقت کے اوپر کفار اور کفر کی طاقت سے آپ کا مقابلہ ہوتا تھا. اور دوسری حدیث آپ کی عام چال کو بتاتی ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں کے استاد الاساتذہ عام طور کے اوپر کود پشت ہو چکے تھے. وہ آپ نے صعب ہوتا تھا، مگر جب انگریز کو دیکھتے تھے تو سینہ بتکلف باہر نکالتے تھے اور اکڑ جاتے تھے. کتنے کہا کہ حضرت یہ آپ تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ انگریز یہ نہ سمجھے کہ محمود حسن مقابلے کے قابل نہ رہا، وہ خوش ہوگا، لہذا میں اس کو اتنا موقع بھی نہیں دینا چاہتا کہ وہ خوش ہو. اسی طریقے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے ہیں حضرات صحابہ، تو آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے کچھ تکالیف، کچھ بیماریاں، جسم لاغر ہو گیا اور کمزور. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے بربنائے مصلحت حکم دیا کہ 3 شوط سینے نکال کر پہلوان کے طریقے پر چلا جائے اور باقی اپنے انداز کے اوپر. معلوم ہوا کہ مصلحت فوت ہو جاتی ہے اور حکم باقی رہتا ہے. چنانچہ اب وہ مصلحت باقی نہیں رہی جس کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، مگر ابھی تک عمل باقی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ کھول دیتی ہیں کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، اس کا اندر سے کیسا ہے، باہر سے وہ کچھ داخل کرے فلاں فلاں. ایسے ہی انسان کا اگر مزاج رسم الخط میں کھلتا ہے، باتوں میں کھلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیانات اور ارشادات میں، جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی تو حضرت حق جل مجدہ کا کلام تو بادشاہ کا کلام ہے، اور عام طور پر مشہور ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. حضرت حق جل مجدہ کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو حضرت حق جل مجدہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت اتر کر کلام فرمایا. اگر اپنے شایان شان کلام فرماتے
تو آج تک الف لام میم حل نہ ہو سکی، آج تک الف لام را حل نہ ہو سکا، یاسین حل نہیں ہو سکی، یا کاف ہا یا عین صاد، اور جنہوں نے حل کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی عجیب و غریب۔ سیدنا ابن عباس مدعی ہیں کہ میں ان چیزوں کے حقائق پر مطلع ہوں۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ الف لام کا کیا مطلب ہے تو فرمایا کہ الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام سے اشارہ ہے جبرائیل کی طرف، اور میم سے اشارہ ہے محمد کی طرف، کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام بواسطہ حضرت جبرائیل سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ظاہر ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ شیخ احمد سرہندی المجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شیخ کا مدار یہیں آپ کے قریب میں ہے باقی باللہ، وہ زیادہ ہوشور نکلے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مقطعات و متشابہات کی مراد پر مطلع ہوں، لیکن اللہ تعالی نے مجھے پابند کر دیا کہ کسی کے سامنے بیان نہ کروں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سرہندی بہت ہی ہوشیار ہے، انہوں نے اس پردے میں خوب چھپانے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ میں مطلع ہوں، لیکن حضرت حق جل مجدہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں ان کے حقائق نہ کھولوں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں۔ شہاب ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں اور عجیب و غریب ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت ہند و حکومت پاکستان کے اہم ترین عہدوں کو اوپر رکھے ہیں۔ ان کی ایک سمانح آئی ہے شہاب نامہ، بڑی ضخیم، غالباً 800 بلکہ 1000 صفحے کی ہوگی۔ انہوں نے ہندوستان میں جو اہم ترین عہدوں پر رکھے اس کی تفصیلات بھی لکھی۔ پھر ہندوستان ہی میں گورنر بہار و اڑیسہ وزیر اعلیٰ ہری کرشن مہتاب کے پاس بھیج دیا تو وہاں کی بھی داستان لکھی، عجیب و غریب انکشافات کی ہے۔ لکھا ہے کہ ہری کرشن مہتاب کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور اس قطرت سے شراب پیتا تھا کہ ہر وقت نشے کے اندر دھوت رہتا تھا۔ تو ورکنگ کمیٹی نے ایک تجویز پاس کی کانگریس کی کہ اب تقسیم ہند لازمی ہے، لہذا مسلمانوں کو اہم ترین عہدے نہ دیے جائیں، بلکہ جن کے پاس اہم ترین عہدے ہوں بلطائف الحیل انہیں واپس لے لیا جائے۔ ڈاک پہلے پہنچتی تھی شہاب اکبر آبادی کے پاس، اور وہ شہاب کے پاس ایک کشمیری اور نتن ہیں، اور ان کے نیچے ماتحت تھا ایک ہندو۔ تو انہوں نے حسب عادت اس خط کو اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے حجات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ بالکل ہی حیران اور پریشان۔ تو ہندو آ گیا، اس نے وہ خط لے کے ان سے ڈاک پڑھی تو وہ گھبرایا ہوا آیا کہ شہاب تم نے بھی اس خط کو پڑھ لیا، اس ہدایت کو وہاں پڑھ لیا، اور اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اب اس زمانے میں فوٹو کاپی نہیں چلی تھی، بڑی مشکل سے وہ اس کی ایک نقل لے کر یہاں دہلی پہنچے تو اورنگزیب روڈ کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح مقیم تھے۔ میں بھی پہنچا ہوں قائد اعظم کے یہاں، جس زمانے کے اندر ہم یہاں پڑھتے تھے 1944 اور 45 میں، اور 47 تک میں رہا ہوں یہاں پر۔ تو ایک دن ہم نے پروگرام بنایا کہ اہم ترین لیڈروں سے ملاقات کی جائے، تو سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں پہنچے۔ وہ جو غبار خاطی میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 بجے صبح کو میں اٹھ جاتا ہوں، وہ واقعتاً وہ اٹھ چکے تھے، جاگ چکے تھے۔ ان کے ذوق کے مطابق ہم ایک عطر کی شیشی لے گئے، اور کیونکہ مولانا سگریٹ بہت پیتے تھے تو چاندی کا ایک کیس بھی لے گئے۔ تو مولانا غسل کر کے باہر آئے تھے
2-4 منٹ تو صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ، اور بچوں کے ساتھ کیا بات چیت کرتے، ہم بھی فقط ان کے دیکھنے میں، بلکہ حماقت یہ کی کہ جب ہم گفتگو کر کے بات چیت کر کے دیکھ کے گفتگو بات چیت تو درکنار، باہر آ کر ان کے دروازے کے آئینے میں تو انہیں جھانکنے لگے، یہ حماقت۔ اسی وقت پر مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پہنچ گئے مرحوم، وہ مجھ پر بہت بگڑے کہ تمہیں اگر مولانا آداب سے ملنا تھا تو مجھے تم بتاتے، میں تمہیں لے کے چلتا، پھر مجھے تم لڑکوں سے جدا کیا۔ اس وقت پر ہمارے ساتھ قاضی ارشاد حسین ارشد بھی تھے، طالب علم، جو حضرت مولانا سجاد صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ہمدرد دواخانے میں ان کے کو رشتے دار تھے ادریس صاحب اور بہت سے طالب علم۔ تو پھر مجھے لے گئے مولانا حبیب الرحمان، اور جا کر مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھا کہ انہیں پہچانتے ہو؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا۔ تو مولانا حبیب الرحمان کی عجیب عادت تھی، میں نے انہیں دیکھا کہ اپنے ٹیلی فون پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ٹیلی فون کوئی آ رہا ہے تو یوں کہتے تھے کہ میں بول رہا ہوں مولانا حبیب الرحمان۔ مولانا کے لفظ سے اترتے ہی نہیں تھے۔ صبح کو ان کے یہاں پر ایک مجلس ہوتی تھی قرآن مجید کی، اس میں ان کے صاحبزادے ہوتے تھے، مولوی عزیز الرحمان صاحب مرحوم، جنہوں نے جامعہ ملیہ کی ایک شاخ کھولی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے لڑکے مولانا خلیل الرحمان اور بھی۔ تو مولانا حبیب الرحمان کا درس قرآن ہوتا تھا، اور دسو تو مولانا خلیل ہن تیری کی رائے ہے؟ اپنے بیٹوں کہتے تھے کہ او مولانا خلیل تو اب اپنی رائے بیان کری ساتھ کے متعلق کہ تیری کیا رائے ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے تھے او مولانا عزیز الرحمان تو دس ہن کی گل کہتا تو تھی۔ تو اپنے بیٹوں کو بھی مولانا کہا کرتے تھے۔ تو مجھے لے گئے، ان کی عادت تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد سے جا کر بولے کہ انہیں پہچانتے ہو؟ اپنے خاص انداز میں لب و لہجہ بہت ان کا عجیب و غریب تھا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں نہیں جانتا بھائی، پہچانتا نہیں۔ فرمایا کہ یہ امیر المومنین فی الہند، امیر المومنین حدیث کے صاحبزادے مولانا انور شاہ کے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، فوری طور پر ہاتھ رکھو۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ وہاں سے ہم نکل کر گاندھی جی کے یہاں پہنچے، تو گاندھی جی نے ہمارے سامنے ایک سلیٹ پیش کر دی اور کہا کہ میرا آج مون برت ہے، اگر تمہیں کچھ لکھنا ہے تو اس کے اوپر لکھ دو۔ ظاہر ہے کیا لکھتے؟ وہاں سے نکل کر ہم جواہر لال کے یہاں پہنچے، وہ اپنی ایک رشتہ دار بہن کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو جواہر لال کو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے جاگیا پہن رکھا تھا اور ایک بنیان پہن رکھا تھا کھدر کا، اور اپنے چپل کے اوپر اپنے ہاتھ سے پالش کر رکھے تھے۔ ہمیں کرسیوں کے اوپر بٹھا دیا، خود نیچے پالش کرتے رکھے اور ہم سے بات چیت کرتے رہے ہماری ہی سطح کے مطابق۔ یہ بات ہے مطلب یہی کہ پڑھا کرو، پڑھنے میں بڑا فائدہ ہے، اس سے مستقبل چمکتا ہے، تابناک ہوتا ہے، فلاں فلاں۔ وہاں سے نکل کر ہم پٹیل کے یہاں پہنچے، تو پٹیل اندر سے باہر آ رکھے تھے، وہ واحد شخص جس نے ہمارے ساتھ مسافہ بھی گوارا نہیں کیا، سردار پٹیل نے، ولبھ بھائی پٹیل۔ ہم پھر قائد اعظم کے رہائش پر پہنچ گئے، تو قائد اعظم کا ہلکی ہلکی سردی تھی، ان کا سیکریٹری باہر بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم کو سے ملنا ہے۔ وہ کہا کہ ایسا نہیں، قائد اعظم کے تو اوقات بہت مصروف ہیں، 15-20 دن پہلے یہاں پر آپ درخواست دیتے تو قائد اعظم سے ملاقات کا کوئی امکان تھا۔ اب آپ آ کے یہاں دھمک گئے، بن بلائے احمق لے دوڑے سہنت، بات نہیں بلا یہاں پر کوئی امکان ہے اس کا؟ ہم ابھی باتیں کر رہے تھے، قائد اعظم اندر سے نکل آئے، انہیں کوئی ضروری ٹیلی گرام دلوانا تھا۔ تو قائد اعظم کے گلے میں آتشی گلاس پڑا رہتا تھا، عینک نہیں لگاتے تھے،
اس آتشی گلاس کو اٹھا کر وہ تحریر کو پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم تو سب کے سب کانگریسی تھے، ٹوپی اوڑھ رکھی تھی، تمام کہتا ہوں، تو وہاں سے ہم نکلے، عجیب و غریب انداز کے اندر نکلے۔ یہ پہلا تاثر تھا۔ تو شہاب وہ تحریر لے کر بہار سے یہاں آیا اور بڑی زبردست کوشش کی کہ یہ تحریر اور ورکنگ کمیٹی کی یہ تجویز کہ اب مسلمانوں کو اہم ترین عہدے نہ دیے جائیں اور جن کے پاس عہدے اور منصب بڑے اونچے ہیں ان سے لے لیے جائے آئے۔ سیکریٹری الجھ رہا ہے اور شہاب کو قائد اعظم کے پاس نہیں جان دیتا، بڑی مشکل سے وہ پہنچے ہیں۔ تو قائد اعظم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، شہاب نے وہ جا کے تحریر پیش کی تو وہی انہوں نے اپنا آتشی گلاس اٹھایا، اسے پڑھا اور پڑھ کر کہنے لگے ہاں بڑی کارآمد تحریر لائے ہو، ہم اس سے بہت کام لیں گے، یہاں کے بڑی کارآمد تحریر لائے ہو، ہم اس سے بہت کام لیں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ جب شہاب لکھتا ہے کہ جب میں جانے لگا باہر تو آگے یہاں کے میں پھر واپس ہوا، یہاں کے کون ہو تم؟ تو یہاں میں نے کہا کہ حضور میں شہاب ہوں اور فلاں عہدے پر سیکریٹری کا مجھے فائز ہوں اور اس وقت پر ہری کرشن مہتاب کے یہاں پر ہوں بہار میں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا تم اگرچہ ہمارے چیز بڑی لیے کارآمد لائے ہو، ہم اس سے بہت کام نکالیں گے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے، مگر تمہیں ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ جہاں پر رہو وفادار ہو کر رہو۔ قائد اعظم نے کہا کہ جہاں رہو وہاں پر وفادار ہو کر رہو، امانت کے ساتھ رہو، خیانت کوئی نہ کرنا۔ بہرحال شہاب نے لکھا ہے گا کہ مجھے کوئی ابھی رہائش نہیں ملی تھی تو میں گورنر ہاؤس میں پڑا ہوا تھا، ایک دن ہری کرشن مہتاب کے سامنے کاغذات پیش کر رہا تھا، اس نے اچانک منہ اٹھا کر کہا کہ شہاب تمہیں ابھی تک کوئی رہائش نہیں ملی؟ میں نے کہا کہ نہیں حضور نہیں ملی۔ پھر آ کے یہاں پر ایک سرکاری کوٹھی ہے، اس کے متعلق مشہور ہیں کہ اس میں جنات ہیں اور بھوت ہیں، ہے وہ سرکاری کوٹھی، اگر تم کہو تو تمہیں علاج کر دوں۔ یہاں کر ظالم نے شروع میں کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کو ایسی چیزوں کا کوئی یقین تو ہوتا نہیں، مجھے ایمان کی لاج رکھنا پڑی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں حضور آپ کر دیجئے علاج، میں نمٹ لوں گا جن سے، ڈاکٹر ندیم صاحب سے نمٹ لوں گا میں۔ یہاں کے اب میں پہنچا تو تمام کوٹھی میں جھاڑ جھنکار اور ایک تمام کی تمام چیزیں، ایک ہفتہ اسے صاف کرنے میں لگ گیا۔ لگنے کے بعد جو آ کے ایک کمرے میں میں سو رہا ہوں تو آ کے رات کو نصف شب کے بعد معلوم ہوا کہ کچن میں کوئی تمام کے تمام چینی کے برتن پھوڑ رہا ہے۔ میں گھبرا کر جو پہنچا کچھ بھی نہیں، سب صحیح و سالم۔ میں نے کہا آئیے ڈاکٹر عظیم صاحب آئیے۔ یہاں سے وہاں سے جو آیا تو اپنی چپل ڈھونڈنا شروع کی، یہاں سے خسان نہ مل کر دے، یہاں اس کمرے میں اس کمرے میں ادھر ادھر، یہاں کے تکیے پہ جو سر رکھا تو وہ تکیے کے نیچے رکھی ہوئی دونوں چپلیں۔ اب تو مجھے اور یقین کیا آ گیا بھائی، جو سنا تھا وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہاں کہ میری چارپائی بالکل کھڑکی سے قریب تھی، یہاں کہ ایک دن نصف شب کے بعد زور سے دستک دی تو میں نے گھبرا کر کھڑکی کھولی تو پوسٹ مین یہاں تک کہ سائیکل بھی سرخ رنگ کی، وردی بھی سرخ رنگ کی، اور کہنا کہ سر آپ کو بڑی تکلیف دی، ایک ضروری ٹیلی گرام ہے آپ کا نام، اس وجہ سے آپ کو جگایا۔ میں کہا کہ لاؤ بھائی دستخط کروں، کوئی بھی نہیں۔ قطعی طور پر یہاں کا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی یہ بھوتوں ہی کی باقی طور کے اوپر کوٹھی ہے۔ یہاں کے ایک دن عجیب و غریب، نہ میرے ساتھ بیوی نہ بچے، میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے ریڈیو لے لیا۔ اس ریڈیو کو جو بجایا
تو یہاں کے گانا لگاؤں اور آواز خوفناک بڑی خطرناک، تو یہاں کے میں سمجھ گیا کہ بھئی اندر بھی گھس گئے، اندر گھس کے بھی کام کر رکھے ہیں یہ۔ تو میں نے کہا تجربہ میں نے شروع کیا، شہاب نے لکھا کہ میں نے آیت الکرسی لکھ کر عربی رسم الخط میں، قرآنی رسم الخط میں اس ریڈیو پہ رکھی تو آواز بالکل ٹھیک، یہاں کے جب اس تحریر کو اٹھا دیا پھر بیانک آوازیں، اب میں نے کہا کہ اور تجربہ کرو۔ میں نے آیت الکرسی کو اردو میں لکھا اور لکھ کے رکھا مگر بھیانک آوازیں بڑی خطرناک قسم کی، یہاں کہ میں نے ہندی میں لکھ کے رکھا تو اور خرافاتی آوازیں نہایت خطرناک قسم کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے رسم الخط میں بھی اثر ہے، قرآن کریم کے رسم الخط میں بھی اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بہت بڑا انبار آیا غلے کا، آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کی حفاظت کرے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں کروں گا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ کرنا، مگر یاد رکھنا کہ رات کو ایک فقیر آئے گا، لنگڑا لنجا ہر طریقے معذور، وہ تم سے سوال کرے گا، اسے مت دینا۔ وہ آیا رات کو آدھی رات کے بعد اور اس نے ایسا انداز اختیار کیا کہ میں تڑپ رہا ہوں، بچے بھوک دے بلک رکھنے ہیں، بیوی جان بلب ہو رکھی ہے، نہ میں نے کوئی دے دیا، اور یہ ارادہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کروں گا۔ یہاں کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہی حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس فقیر کا واقعہ کیا ہے؟ میں گھبرا گیا، میں نے پھر بتایا آپ کو، یہاں کہ شیطان ہے آج رات کو پھر آئے گا۔ یہاں میں نے سوچا کہ اگر آج آ گیا تو 3 ٹکڑے کروں گا۔ یہاں کہ وہ پہلے دن سے نہایت شکستہ حالت میں آیا، نہایت ٹوٹے پھوٹے آواز میں، اور بڑا تڑپا، بڑا بے قرار بے چین، یہاں کہ میرا دل پھر پسیج گیا، میں نے کچھ دے دیا اسے۔ تو یہاں کہ صبح کو حضور نے بعد نماز فجر دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہ اس فقیر کا کیا حال ہے؟ میں نے سب سنایا، فرمایا کہ جھوٹا ہے، شیطان آج پھرائے گا۔ تو یہاں کہ میں نے سوچا کہ آج تو اس کا خون پینا ہے، ہڈیاں چبانا ہے اور خون پینا ہے۔ یہاں کہ وہ رات کو آ لیا، آنے کے بعد بے حد اس نے گریہ بکا آہوزاری، مگر میں بھی تہیہ کر چکا تھا۔ یہاں جب مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ابو ہریرہ تمہارے قرآن میں چند آیتیں ہیں، اگر تم مجھ سے کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اس کو پڑھ لیا کرو، تو وہاں پر پھر مجھے پر مارنے کی جرت نہیں۔ میں کیا؟ یہاں کو چند آیتیں جس کے مجموعے کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہاں کے صبح کو حضور نے پھر سوال، میں نے جواب اور اس کی ایک چیز بتائی، تو فرمایا کذوب قد یصدق، لپاٹیا ہے مگر بات سچی کہہ گیا۔ یہ فرمایا کہ کذوب قد یصدق، کہ ہے تو بڑا جھوٹا، بڑا مکار، بڑا لپاٹیا، مگر بات صحیح کہہ گیا۔ تو قرآن مجید کا اثر، اس کی تاثیر اہل علم کو اپنے انداز پر متاثر کرتی ہے۔ عاملین کرشمے دیکھتے ہیں تو خود متاثر ہوتے ہیں، خواص جو ہیں ان کا تاثر قرآن مجید کے متعلق کچھ اور۔ ہر شخص کو قرآن مجید سے فائدہ پہنچے گا بشرطے کہ ایمان و یقین ہو۔ قرآن کریم کے ایسے اثرات ہیں الاماتی، اس لیے کہ بادشاہ علی الاطلاق کا کلام ہے اور اس کی شان اس کے کلام میں نمایاں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن۔ ابو حنیفہ کو بلا کر ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟
ہمیں جواب دو. یہاں کے حضور جواب تو ضرور دے دوں گا، لیکن ایک کام آپ کو بھی کرنا پڑے گا. یہاں کے ہم کریں گے، یہاں وعدہ ہے. یہاں کا جی ہاں. یہاں کے وہاں تو اتریے اور مجھے وہاں بٹھائیے کرسی پر. اب وہ وعدہ کر چکا تھا، اب وہ خلیفہ کی جگہ آ گیا. اب وہ خلیفہ کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے کیونکہ یہ کر رہا ہے. یہاں سے خدا تعالیٰ یہ کر رہا ہے، کسی کو چڑھا رہا ہے، کسی کو اتار رہا ہے، کسی کو ترقی دے رہا ہے، کسی کو پستی میں ڈال رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا ہے، کسی سے تندرستی چھین رہا ہے، کسی کو خوشحال بنا رہا ہے، کسی کو بادشاہت دے رہا ہے، اور پھر درد درد کا بھکاری بنا دیتا ہے. تو یہ کلام اللہ کی شان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان ہے. ہندوستان میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. فضل الرحمان نہیں بلکہ فضل الرحمان. حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمت اللہ علیہ، نواب حبیب الرحمان خان شروانی وغیرہ سب ان کے خلفاء میں سے ہیں. مجذوب تھے، عجیب و غریب، ہر وقت جذب کی کیفیت. صبح کو تمام جمع ہو جاتے، ان سے پانی پہ دم کراتے. تو کبھی کبھی جذبے کے اندر آ کر بجائے اس کے پھونک مارنے کے تھوک دیتے تھے پانی میں. تو وہ ہندو ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا ہو گیا تمہیں، مسئلے کا جھوٹا پی رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ میاں یہ تو ہوتا ہے، ان کا کیا سچا کیا جھوٹا. ایک دفعہ حیدرآباد کے نواب آ گئے، خبر نہیں کیا ہوا، شاہ صاحب کو نکل یہاں سے. اب وہ ایک دم تو اٹھا، نکال دیا اسے. تو بیٹے نے بڑی سفارش کی کہ ابا یہ وزیر حیدرآباد کے بڑے شہزادے ہیں، فلاں فلاں. میں کیا جانوں کہ شہزادے ہیں، فلاں فلاں فلاں. خیر بڑی سفارش کے بعد اتنا ٹائم دیا کہ رات کو 2 بجے تک ٹھیک یہاں سے ہماری خانقاہ خالی کر دیں. کشمیری دارالعلوم دیوبند وقف شیخ الحدیث مدرسہ دعائیہ 12 ٹوٹی 10 سال بخاری شریف بروز منگل 4 ستمبر سن 2007. موضوع قرآن شریف اور بخاری شریف کے اثرات. آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی. موبائل نمبر 9899 63 47 68. آرٹسٹ حکم دے دیا، شاید ہم حکم بدل دیں گے تو وہ بھی ادا شناخت کا نہیں، بزرگوں کی بات کا خلاف ورزی نہ کرنی چاہیے. جو حکم دے دیا ہے بس اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو شاہ فضل الرحمان کی سند حدیث بڑی اونچی ہے، بہت زبردست اونچی ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ان کے بیعت کرنے کے لیے چلے ہیں کانپور سے. چند ان کے ساتھ جو تھے وہ کانپور کے رئیس و تاجر تھے. اب یہ رات کو 12 بجے کے قریب پہنچے. گاؤں کے اندر نہ سرائے، نہ ہوٹل، نہ کھانے پینے کی دکان، اور ان کی بھوک کی وجہ سے آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی. کنڈی کھٹکھٹائی، اندر پہنچے تو کہنے لگے بڑے بگڑ کے شاہ صاحب کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو وہ تو سب کانپ گئے، تاجر پیچھے کوٹ گئے. حضرت تھانوی نے عرض کیا کہ حضرت طلبہ ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں اور کانپور سے آ رہے ہیں. فرمایا کہ تم دفن نہ ہو گئے، زمین پھٹ نہ گئی، تم اس میں سما نہیں گئے، تم پہ آسمان ٹوٹ کے نہیں گر گیا جب تم یہاں آ رہے ٹھہر رہا تھے. بڑے آئے زیارت کرنے والے، یہ زیارت کا وقت ہے. ہم آ کے باہر بیٹھ گئے اور بھوک کی وجہ سے بے قرار. تھوڑی دیر میں حضرت کو کشف ہوا کہ بلاؤ. یہاں کے سب ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو جانے کے نہیں، جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ چکا، پٹائی بس باقی رہ گئی. تو حضرت اندر گئے تو کہنے لگے شاہ فضل الرحمان کہ تم مولوی یعقوب نانوتوی کے شاگرد ہو، دارالعلوم کے اول صدر مدرس. یہاں کہ ہاں حضرت میں نے انہی سے حدیث پڑھی ہے. تو ماں کہ وہ تو بڑے اہل اللہ میں سے تھے، بیٹھ جاؤ. یہاں کہ مجھے بٹھا لیا. اس کے بعد خادم سے کہا کہ ہماری بیٹی کے ہاتھ سے کھانا لاؤ. تو وہ چنگیر کے اندر
جوں کی روٹیاں اور ارہر کی دال، اپنے ساتھی کو بلا لو، تو ہم شدت بھوک میں کھا رہے ہو، معلوم خوراک دلی کی بریانی ہے، دلی کا قورمہ ہے، دلی کی مچھلی ہے، بھوک میں کھا رہے دبا کے۔ تو بعد درمیان میں ہم سے پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ یہاں کہ حضرت ہم تو اس وقت اوپر روٹی کھا رہے ہیں، جو کی اور دال۔ میں تو زور سے نعرہ لگایا کہ یہ تو صحابہ کا کھانا ہے، یہ تو صحابہ کا کھانا ہے۔ پھر حضرت تھانوی سے ایک دن فرمانے لگے کہ میاں مولوی اشرف علی ایک بات کہوں؟ ہاں حضرت ضرور کہیے۔ یہاں کہ جب میں جاتا ہوں سجدے میں تو اللہ تعالیٰ میرا پیار لے لیتے ہیں۔ اور پھر جوش میں فرمایا کہ ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ قبر کے اندر نماز کی اجازت دے دے، خبردار یہ مت سمجھنا کہ قبور معطل ہیں، قبر کے اندر کام جاری ہے، بعض مردے حج کر رہے ہیں، بعض نماز پڑھ رہے ہیں، بعض تلاوت قرآن کر رہے ہیں، بعض تسبیح کر رہے ہیں، قبور معطل نہیں، بس اس فرق کے ساتھ کہ اس دنیا کے اندر مکلف ہیں، وہاں پر اپنے ذوق کی تسکین و تکمیل کر رہے ہیں۔ ارے یاد نہیں رہا حدیث معراج ثابت کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، انس بن مالک ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اعمال درست رکھو تاکہ عالم برزخ میں انہی اعمال میں انہماک رہے۔ تو شاہ فضل الرحمان کے یہاں پر ایک محدث عظیم پہنچے اپنے شاگردوں کو لے کر سند دلوانے کے لیے۔ بس شاہ صاحب آئے اور آ کے استاد سے کہا پڑھو۔ اب وہ استاد بڑا قابل فاضل مگر زبان گونگ، حضرت پھر فرمایا کہ پڑھو، ان کی زبان ہی نہ اٹھے۔ حضرت نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا، پڑھو، ان کی زبان ہی نہ اٹھ کے کسی طریقے پر بھی۔ اور طالب علم بے چین کہ آج ہی تو موقع تھا بولنے کا، اتنے بڑے ہمارے استاد عالم و فاضل۔ وہ کانپور میں جب حضرت تھانوی علیہ رحمت ہے تو ایک مرتبہ ایک حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ کو بلا لیا جلسے میں۔ وہاں پر دیوبندی عقیدے کے خلاف ایک صاحب تھے۔ جب حضرت شیخ الہند کی تقریر شروع ہوئی تو وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت تھانوی دل ہی دل میں دعا کر رہے، اے اللہ آج حضرت کی تقریر ایسی ہو جائے کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ دیوبندیوں کے پاس کیا علوم ہے۔ حضرت نے ایک حدیث پڑھی جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اقسام بیان کر رہے ہیں، اور ان میں ایک قسم وحی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں اور وہ گنگناہٹ سی ہوتی ہے جیسے تار میں گنگن گنگن گنگن، اس سے پورا مضمون نکالنا۔ حضور نے فرمایا تو ہوا اشد علیہ، تو حضرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ پیچھے سے بولے کہ آپ کو حدیث کا کیا حق ہے پڑھانے کا؟ اشدوں کا ترجمہ آپ نے کر دیا اظہر، اس کا ترجمہ ہے اظہر۔ وہ حضرت ایک دم سے اتر گئے اور کہا کہ میں تو پہلے کہہ رہا تھا مجھے حدیث میں تقریر کرنا نہیں آتی۔ وہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مسجد میں پہنچ گئے، اتفاقاً کم وقت امام آیا نہیں، گاؤں والا کوئی جانتا نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو گاؤں والوں نے حضرت کے چہرے موڑے کو دیکھ کے کہا کہ چل نماز پڑھا دے۔ نماز حضرت نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی، میرا بندہ کیوں اپنے آپ کو۔ حضرت کو زبردستی مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت سے کوئی اس دن اتفاقاً غلطی ہو گئی
بس گاؤں والے کہنے لگے جاوے تیرا ناس ہو جا، ہماری نماز بھی تو کی بھی تو نے پیر مٹا دی۔ حضرت فرمایا کہ میں نے تو پہلے کہا تھا مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی، تو ایک والے نے کہا کہ تو چپڑ چپڑ بھی کر رہا، ایک مکم مارا حضرت سے دبا کے نکل۔ اب جو حضرت نکلنے لگے سامنے سڑک پر ایک حضرت کو کوئی جاننے والا، اس نے دیکھ کے حضرت کو شور، حضرت حضرت اجی حضرت کہاں گئے اجی حضرت۔ اب حضرت دانوتی یوں کر رہے، وہ کہاں مانے، وہ تو چیخ رہا بری طریقے کے اوپر۔ تو باہر نکل کے کہنے لگے کون حضرت ہے سورا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم کا مدرسہ بنایا، تیرا سورا مدرسہ بناتے پھر نماز پڑھانی نہیں آتی تھے۔ یہ دیکھو کہ مدرسے بناتا پھرے اور نماز اس سے پڑھانا نہیں آتی۔ تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ میری طبیعت بیتاب و بے چین، آج تو علوم دیوبند کے انکشاف کا وقت تھا اور حضرت شیخ ہٹ گئے۔ وہاں سے جب ہٹ گئے تو فرمایا کہ اس حدیث میں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اشد علیہ، کیا وہاں پر بھی ادر ترجمہ ہوگا؟ بس سناٹے میں آ گیا، سناٹے میں آ گیا۔ حالانکہ حضور کے ارشاد کا مطلب تھا کہ یہ حدیث کی قسم میرے اوپر سب سے زیادہ سخت گزرتی ہے، اس لیے کہ ٹیلی گرام سے مضمون کو پورا اخذ کر لینا، ذرا بھی توجہ ہٹی بابو کی کہیں سے کہیں اطلاع رہتی ہے بیٹے ہونے کی، وہ لکھ رہا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں ہوا اشد علیہ۔ تو جب وہ محدث ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکے تو حضرت نے کتاب بند کر دی۔ شاہ فضل الرحمان نے کمرے میں تشریف لے گئے تو کچھ مخصوص معتقدین گئے اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑے عالم ہیں ہندوستان کے نام پر، ہزار ان کے شاگرد، آج کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اب تک الفاظ حدیث پڑھے تھے اور پڑھائے تھے، آج میں نے سوچا کہ کچھ حقیقت حدیث بھی کھول دوں، ذرا سے ہی پردہ اٹھایا تھا کہ زبان ہی گم ہو گئی۔ وہ تو قرآن مجید کا اثر تھا اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ تو ادھر حضرت حق جل مجدہ، ملکہ، بادشاہ، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، سب کچھ از اول تاخیر، پورا کلام ان کی تمام صفات کا مظہر۔ ادھر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بقول شاعر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان۔ تو بھائی وقت بہت ہو گیا، اب کیا اس سے زیادہ مزید تقریر کروں؟ بس تمہیں صرف قرآن اور حدیث سے متعلق دو چار واقعات سنا دیے۔ اس وقت ہندوستان پورے دنیا اسلام میں علم دین کی حیثیت جس طریقے پر مشتبہ کی جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حیثیت و اہمیت گھٹتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اگر علم کے چرچے ہر جگہ ہوں تو کوئی اور کام کرنا چاہیے، اور جب علم دین کے اوپر نشانہ لگا دیا گیا اور اسے زد میں لے لیا گیا، ہدف بنا دیا گیا، اور دین ہی ہمارا تعارف ہے، علم دین ہی ہمارا تعارف ہے، اس وقت پر علم دین کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی، ضرورت اور اہمیت کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ معاونین کیا خوبی چاہیے غور کرنا، اور جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں انہیں بھی، اور جو پڑھنے والے ہیں ان بھی۔ پہلے تو دشمن کے حملے ادھر ادھر ہوئے، اب خاص شہر کے اوپر حملہ کر دیا۔ جو کچھ اسلام باقی ہے، جو ایمان باقی ہے،
ہندوستان وغیرہ وغیرہ میں، وہ ان مدارس کی برکت ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو لٹ جائے گا دین قدری طور پر۔ اس وقت پر علم دین پر بے پناہ توجہ کی ضرورت ہے، بے پناہ۔ اب تک تو حملے ایسے ہی تھے کہ درخت کی شاخیں کاٹی جا رہی تھی، پتے کاٹے جا رہے تھے، اب پورے درخت کی جڑ پر حملہ ہو گیا کہ اسے درخت ہی کو کاٹ دو، گرا دو۔ یہ وقت بڑا سخت آیا۔ اس وقت مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مدارس کے قیام اور ان کے بقا اور ان کے استحکام کو۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہان اسلام علم دین کی خدمت کس طریقے پر کرتے تھے؟ بعض امراء صبح کو صرف غریب و نادار طلبہ کو قلم تقسیم کرتے تھے، بعضوں کے یہاں سے روشنائی تقسیم ہوتی تھی، بعضوں کے یہاں سے کتابیں نقل ہو کر ان کی تقسیم ہوتی تھی۔ نظام الدین، نظام الملک طوسی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا، طلبہ کمرے میں جا کے لیٹتے تھے، انگور کی شاخیں اتنی قریب تکیے سے کر دی گئی تھیں کہ پڑے پڑے اپنے منہ سے، اپنے ہونٹوں سے انگور توڑ توڑ کر کھاتے تھے۔ وہ دور لد چکا ہے۔ شاہان اسلام نے بڑی خدمت کی، امرائے اسلام نے بڑی خدمت کی، اب اس سے زیادہ مدارس کی خدمت و مستحکم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ میں یاد رکھو کہ اگر مدارس لٹ گئے اور دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا، حضور جب علم دین دنیا سے جائے گا، دین سے واقفیت کا دروازہ سب سے بڑا جو ہے بند ہو جائے گا۔ تو آپ اس کا خیال کیجئے، معاونین بھی خیال کریں، محسنین بھی خیال کریں، طلبہ بھی خیال کریں۔ ایک سیکنڈ ان کا قیمتی ہے جو علم دین کے حاصل کرنے میں لگا دیں۔ وہ مدرسین اور اساتذہ بھی کہ اگر دو چار کو کندن بنا کر نکال دیا، مدارس کا مقاصد پورا ہو گئے۔ اب یہ سمجھو کہ دین کے بقا و اس سے چند چیزیں تھیں۔ ہمارے پاس ایک خانقاہیں تھیں، خانقاہوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا۔ تھانے بھون کی خانقاہ گئی، جلال آباد کی خانقاہ گئی، سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری تھا، وہ گیا۔ رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم، پھر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا، وہ گیا۔ دیوبند میں سیدنا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہ ختم ہوئی۔ وہاں تربیت ہوتی تھی، جو کچھ پڑھا لکھا اسے طبیعت ثانیہ بنائی جاتی تھی۔ گویا کہ ایک ذریعہ ہم تربیت کا اپنے ہاتھوں سے کھو چکے۔ خانقاہیں اب نہیں ملتی، وہ خانقاہیں جو کام کر رہی تھیں، جو مردم سازی کر رہی تھی، جو انسانوں کو تیار کر رہی تھی، وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز باقی رہ گئی تھی، مدارس۔ وہ مدارس کو بھی اب ختم کیا جا رہا ہے۔ تو خانقاہی نظام اگر قائم کرنا ممکن نہیں، اس کے لیے کچھ خاص شرائط اور کچھ خاص نوعیت کے افراد چاہیے۔ تو خدا کے بندو جو مدد سے قائم ہیں ان کی مدد کرو۔ مجھے ایک حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئی۔ حضور کے عاشق صحابی ہیں، ہمیشہ حضور کا جب کوئی ارشاد نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں سمعت خلیلی یقول، میں نے اپنے محبوب کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ حضور نے ایک مرتبہ اتنی بڑی سعادت عنایت فرمائی، فرمایا کہ ابو
ذر آؤ گلے مل لو، تو آپ بغل گیر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو ذر کہ اس کی لذت قیامت تک میں نہیں بھولوں گا۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ امت کے سب سے پہلے مجذوب حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اکیلا دنیا میں آیا، اکیلا چلتا پھرتا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ رحمٰن نے ان کی سوانح لکھی ہے، وہ پڑھ کے دیکھو۔ ابو ذر نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ ہم اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر راہ حق کے اندر مار کے گرم کرو۔ تو ابو ذر بڑے سیدھے سادے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے تو شجاعت قلبی کی ضرورت ہے اور میرے پاس ایسی شجاعت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر پھر خدا تعالیٰ کے نام پر لو دو، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ ابو ذر نے کہا کہ یہ پہلے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے، ہمارے تو جیب میں کوڑی بھی نہیں، ہم تو ڈاکٹر حارث صاحب ہیں مخلصین لہ الدین ہم تو مخلصین لہ الدین ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر پھر ایک آخری میں کام بتاتا ہوں، وہ ضرور کر لینا۔ یہاں کہ کیا؟ یہاں کہ دین کا جو کام ہو رہا ہو اس کی مدد کرنا، مدد نہ کر سکو تو مخالفت بھی نہ کرنا۔ بڑی گہری بات ہے۔ بہت سے ادارے بیٹھ گئے ان اختلافات کے نتیجے میں، بہت سے مدارس بیٹھ گئے ان اختلافات کے نتیجے میں کہ میں صدر بنوں گا، میں چودھری بنوں گا، میں مدرسے کو چلاؤں گا۔ نمٹ گئے، بڑی بڑی درگاہیں نمٹ گئی۔ اس نصیحت پر غور کرو، وصیت پر، کہ ابو ذر دین کا جو کام ہو رہا ہو اس کی مدد کرنا، مدد نہ کر سکو تو کم از کم جھگڑے نہ پیدا کرنا۔ تو بھائی اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے واسطے اب کیسے حملہ اس ذریعے کے اوپر ہے جس ذریعے نے 1500 سال ہمیں مسلمان رکھا، یعنی علم دین۔ کیسے کیسے اوقات گزرے مسلمانوں پر، ہلاکو اور چنگیز خان کے حملے یاد کیجئے، مگر ایک چیز ہمیں ہمیشہ بچاتی رہی، علم دین۔ علم دین ہر ایک اپنی جگہ پر۔ وہ عجیب و غریب امیر تیمور لنگ جو تھا، سیر المتاخرین میں طباطبائی نے لکھا ہے کہ بچپن میں جب بھیڑے آتا تھا چرانے کے لیے تو آتے ظالم ایک کھیل کھیلا کرتا تھا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ فوج اس فوج سے لڑے گی، اور خود کمانڈر بن جاتا تھا۔ طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا عہد مستقبل دیکھنا ہو کہ یہ کیا کرے گا تو اس کا بچپن دیکھ لیجو۔ ایک دفعہ لیا اس کے یہاں پر ایک گویا آیا اندھا، اس نے جو گا کر دکھایا بڑے زور شور کے ساتھ، تو امیر تیمور مزے میں آ گیا۔ میں چٹکی لیتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دولت۔ تو تیمور نے کہا کہ دولت اندھی بھی ہوتی ہے، یہاں کہ حضرت اندھی بھی ہوتی ہے، لنگڑی بھی ہوتی ہے۔ دیکھا کیسی بھرپور چوٹ کی کہ دولت اندھی بھی ہوتی ہے، امیر تیمور لگڑا تھا نا، اور یہاں کہ دولت لنگڑی بھی ہوتی ہے۔ ایسا مزاج کا آدمی کہ حافظ شیرازی نے ایک شاعرانہ تخیل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اپنے اشعار میں کہا
اگر ترک شیزادی بدست دارد دل مارا بخال خندوش بخشم سمرقند و بخارا را، کہ اگر وہ محبوب ہماری دلداری کرے تو اس کے رخسار کے تل کے اوپر جو اس کے حتم اور شمع جلال خائے قندیل میں بخارا اور سمرقند کو قربان کر دوں گا۔ امیر تیمور بھاگا کوڑے پہ دما دم دما دم دما دم دما دم، اور حافظ کو بلا لیا۔ یہاں کہ ہم نے اتنی مشکل، اتنی تکالیف، اتنی قربانیاں، اتنی جد و جہد کے بعد بخارا کو سمرقند کو فتح کیا، اور تم محبوب کے دل کے اوپر سے نچھاور کر رہا ہے۔ حافظ جی کہا چکنے والے تھے، کہا کہ اسی فیاضی کے نتیجے تو مفلس ہو گئے۔ اسی فیاضی کے نتیجے میں تو مفلس ہو گئے۔ تو تیمور لنگ کو ہنسی آ گئی، ہنسی آ گئی، مسکرا دیا، جان بچ گئی حافظ شیرازی کی۔ یہاں کے حضور یہی تو فیاضیاں ہمیں لے کے ڈوب گئی ہیں، مگر آپ کو فیاضی لے کے نہیں ڈوبے گی، بلکہ آپ کو جرا دے گی، اور آپ کے ذریعے سے بہت سے تو دین کی خدمت جمتا بھائی۔ آخر دعوانا الحمدللہ دعا۔ اچھا یہ کیا اسماعیل صاحب کیا کریں گے بھائی؟ اچھا کون طرف؟ اچھا 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 تھوڑی آپ باندھ دیجیے، ہمارے خود نہیں پگڑی بندی آج تک۔ وقت کم ہے، بدل الدین آئے بدل الدین ہے محمد احمد محمد ارشد، میں ویسے لے رہا ہوں نام، تفتیش کریں گے نام۔ محمد اعجاز، عطا اللہ، محمد زبیر، محمد سہیل، محمد دلشاد۔ دے دیے واسطے کہ ہمارے وہ کلان کے کچھ کام کچھ دینا چاہ رہے ہیں، کیا پہنچا دو۔ 50 روپئے دیا۔ یہ محمد احمد طالب علم میں دورہ حدیث کا پورے واجب ہے، واجب ہو گئے۔ اب شاہ صاحب دعا فرمائیں، آپ حضرات اگر دینا ہے تو دے دو، دعا کے بعد تو مقصود صاحب، ریاض صاحب، یہ بتائیں نام بھی بتائیں۔ ہاں یہ افغان کون تو تین ہوگا، ایک کتاب دے رہے گا وہاں
یہ مبتلی کام بھی بند ہے تو دعا فرمائے. دعا کے بعد جو بھی سبب کو دے دیتے ہیں یہ مولانا صاحب چلو بھائی. اللہم صلی علی بدر تمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع شفیع الانام. اے ارحم الراحمین، اے کریم، اے اکرم الاکرمین، اے لطیف یشمع شاء، اے فعال لما یرید، اے شافی علی الاطلاق، رزاق ذو القوة المتین، اے مسبب الاسباب، قاضی الحاجات، اے دافع البلیات وغفار الذنوب والسیئات، اے رافع الدرجات مجیب الدعوات. اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام کا. اے اللہ آپ کو واسطہ ہے خدا قرآن آپ کے کلام مبارک کا اور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا. اے اللہ آپ کو واسطہ ہے اپنے الوہیت کا، اپنی یکتائی کا، اپنی توحید کا، ملائکہ مقربین کا. امت میں جو کچھ پسندیدہ افراد گزرے ہوں ان کے پسندیدہ اعمال، ان کا واسطہ. اے اللہ انبیاء کا واسطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ امت مرحومہ بڑے خطرناک باخور سے گزر رہی ہے، تو یہ حفاظت دین فرمائے گا. اے اللہ ان مدرسوں کو رونق عطا فرما، استحکام عطا فرما، اس کے معاونین غیب سے پیدا کر. اے اللہ محسنین اور معاونین کے جان و مال، ان کے آبرو، ان کے اہل و عیال کے حفاظت تمام فرما. اے اللہ دہلی کے اوپر ابر رحمت برسا. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتیں فرما. اے اللہ دشمنوں کی طاقت و قوت کو توڑ دے. تو ہی استیصال عداوت کرے گا. تو نے فرعون کی طاقت کو توڑا، تو نے حامان کی طاقت کو توڑا، تو نے نمرود کی طاقت کو توڑا، تو نے ابو جہل کی طاقت کو توڑا. اے اللہ اس وقت کے فرعونہ، اس وقت کے نمرود، اس وقت کے اوپر جتنے بھی ظالم ہیں، جتنے بھی قاہر اور جبار جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی طاقت بھی تو ہی تو آئے گا. اے اللہ تیرے نزدیک یہ پرکاہ سے حیثیت نہیں رکھتے زیادہ. تو صاحب کن فیکون ہے، تو حفیظ ہے، تو حافظ ہے، تو محافظ ہے. اپنے دین کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما. اے اللہ تو دشمنوں کے قلوب کے اندر عداوت کے بجائے محبت کے، الفت کے اور لینت کے جذبات پیدا فرما. اے اللہ جنہوں نے مدرسوں کو مدد دی ہے ان کی امداد کو قبول فرما لے اور انہیں احسن الجزا عطا فرما. اے اللہ تمام حاضرین کے مقاصد نیک کو فرما. ان طالب علموں سے دین کی خدمت لے لے، ان اساتذہ کو خلوص کی دولت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے امت محمدیہ کی کشتی اس وقت بھنور میں ہے. اے اللہ اس گرداب بلا سے تو ہی نکالنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت تمام فرما دے. اے اللہ دیواروں کو صحت و شفا عطا فرما. اہل ضرورت کی ضرورتیں پوری فرما، اہل حاجت کی ضرورتیں پوری فرما. جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی دعائیں قبول فرما. جنہوں نے جو دعائیں قبول کی ہیں انہیں تو اپنے کرم سے قبول فرما لے. تیرے یہاں خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے. تو سخی ہے، تو جواد ہے، تو داتا ہے،
تو قریب ہے، تو اقرب الاقربین ہے، تو صاحب کن فیکون ہے۔ ربنا اننا مسنا الضر وانت ارحم الراحمین، تیرے بندے خاص ابراہیم فرماتے ہیں اذا مرضت فهو یشفینی، اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ ابراہیم فرماتے ہیں وہ یطعمنی ویسقینی، اے اللہ تو یہ ہمیں کھانے پینے میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ تو غریبوں کا بھی خبرگیری کرنے والا ہے، تو امیروں کی دولت کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ تیرا مبارک مہینہ رمضان آ رہا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، روزوں کے ادائیگی حق کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ دعائیہ 12 ٹوٹی، دستار بخاری۔ موضوع قرآن شریف اور بخاری شریف کے اثرات، آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی۔ موبائل نمبر 9899 63 47 68۔